اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے بچوں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بچوں ہم پڑھ رہے ہیں سبق نمبر 3، عنوان ہے شاعر کشمیر مہجور۔ ہم نے اس کا ایک پیرا پڑھا ہے، آج ہم دوسرا پیرا شروع کرنے جا رہے ہیں۔ آئیے شروع کرتے ہیں۔ مہجور نے پہلی بار 1905 عیسوی میں پنجاب کا سفر کیا اور بڑے بڑے عالموں اور شاعروں سے ملاقات کی۔ اسی سفر کے دوران مہجور نے شعر گوئی کا باقاعدہ آغاز کیا۔ شعر گوئی کے معنی ہے شعر کہنا، آغاز کے معنی ہے شروع۔ 1908 عیسوی میں شجرہ کش کی حیثیت سے ملازم ہوئے۔ شجرہ کش کے معنی ہے نسب نامہ تیار کرنے والا وہ ملازم جو کسی خاندان کے افراد کا نام نسل کے سلسلے میں مرتب کرے، اور لداخ بھیج دیے گئے۔ بعد میں پٹواری بنے اور پینشن ہونے تک اسی حیثیت سے کام کرتے رہے۔ پینشن ہونا، ملازمت سے مدت ختم ہونے پر وظیفہ پانا۔ مہجور کو ملازمت کے سلسلے میں لداخ، کرگل، حاجن، سورسیار، ہندوارہ اور آری گاؤں میں رہنا پڑا۔ اسی دوران مہجور کو طرح طرح کی تکلیفیں بھی اٹھانا پڑی۔ 3 بار معطل کیے گئے۔ معطل کسی مدت تک ملازمت کو روک دینا۔ پٹواری بننے کے بعد ایک بھی ترقی نصیب نہیں۔ ان کے افسران بالا ان کی لیاقت سے جلتے تھے۔ افسران بالا کے معنی ہیں بڑے افسر۔ شخصی راج کا دور تھا، اس لیے مہجور کی شکایت پر کوئی غور نہیں کرتا تھا۔ مہجور پہلے کشمیری شاعر ہیں۔ شعر کہنے والا جو عوام میں بے حد مقبول ہوئے۔ مقبول کے معنی ہے مشہور۔ چنانچہ کشمیر میں ہر طرف ان کے گیت اور غزلیں گائی جاتی ہیں۔ کسان کھیتوں میں کام کرتے ہوئے ان کے نغمے گاتے ہیں، نغمے یعنی کہ گیت۔ بچے باغوں میں ان کے گیت گاتے ہیں۔ عورتیں شادیوں اور تہواروں کے موقعوں پر مہجور کا کلام گاتی ہیں۔ مہجور کو اپنے وطن کشمیر سے بڑی محبت تھی۔ انہوں نے اپنی شاعری میں کشمیر کے باغوں، پھولوں، چشموں وغیرہ کی بہت تعریف کی ہے۔ مہجور صرف شاعر نہیں تھے بلکہ اعلیٰ پائے کے عالم بھی تھے۔ لداخ گئے تو لداخ کا سفر نامہ لکھا۔ سفر نامہ وہ تحریر جس میں کسی سفر کا حال بیان کیا گیا ہو، جو سیاحوں کے لیے آج بھی بڑا فائدہ مند ثابت ہو سکتا ہے۔ پٹواری رہے تو پٹواری کے نام سے ایک چھوٹی سی کتاب لکھی جو پٹواریوں کو ان کے کام میں مدد دے سکتی ہے۔ اپنے مرشد کے معنی ہے استاد، قلندر رحیم صاحب کی زندگی پر حیات رحیم کے نام سے ایک تذکرہ لکھا۔ تذکرہ جس میں کسی کی ذکر کی گئی ہو۔ اس کے علاوہ ان کی اور بھی کئی تصنیف ہیں۔ تصنیف کی جمع ہے اور تصنیف کے معنی ہے کتابیں۔ باقی وسلم، خدا حافظ۔